السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: رشک کہتا ہے کہ اس کا غیر سے اخلاص حیف، عقل کہتی ہے کہ وہ بے مہر کس کا آشنا۔ رشک کا مطلب ہم آپ کو بتا چکے ہیں، فخر کرنا۔ غیر کہتے ہیں رقیب کو، اخلاص کہتے ہیں محبت کو، اور حیف بولا جاتا ہے اس وقت جب کسی بات پر افسوس کیا جائے۔ اور بے مہر کہتے ہیں جس میں بے مربع سمجھ لیجئے، اور آشنا کہتے ہیں دوست کو۔ عاشق ایک کشمکش میں پھنس گیا ہے۔ ایک طرف رشک اسے بتاتا ہے کہ محبوب نے رقیب سے اخلاص، مہر و محبت اور میل جول کی جو روش اختیار کر رکھی ہے وہ افسوس کا باعث ہے، اور رشک کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ نہ تو محبوب سے کسی کی محبت برداشت کر سکتا ہے اور نہ کسی پر محبوب کی مہربانیوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اور اسی اثناء میں عقل جو ہے وہ رشک کی نفی کرتی ہے اور کہتی ہے بھلا وہ محبوب جو سراسر بے مہر ہے اور جس کی فطرت میں محبت کا جوہر ہی موجود نہیں، کسی سے دوستی اور آشنائی کیسے نبھا سکتا ہے؟ کل ہم سے دوستی کا اظہار کیا جا رہا تھا، پھر ہمیں چھوڑ کر غیر پر توجہ شروع ہو گئی۔ ذرا ٹھہرو، اس سے بھی وہی سلوک ہوگا جو ہم سے ہو چکا ہے، لہٰذا موجودہ صورتحال پر رشک کی کوئی وجہ نہیں۔ اگلا شعر دیکھیے کہ ذرہ ذرہ ساغر میں خانہ نیرنگ ہے، گردش مجنوں بچشمک ہائے لیلا آشنا۔ ساغر میں کہتے ہیں شراب کے پیالے کو، اور نیرنگ کہتے ہیں دنوں کے بدلنے کو، گردش ایام سمجھ لیجئے، انقلاب سمجھ لیجئے، اور چشمک کہتے ہیں آنکھ کے اشارے کو۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ نیرنگ زار یعنی یہ دنیا ہر وقت گردش اور انقلاب میں ہے، اور اس کا ہر ذرہ اسی طرح گردش اور انقلاب کا پابند ہے، جس طرح شراب خانے میں ساغر گھوما کرتا ہے کہ اب میرے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس ہے، تھوڑی دیر کے بعد تیسرے کے پاس ہے۔ تو اس کی کھلی ہوئی مثال یہ ہے کہ مجنوں کا صحرا میں مارے مارے پھرنا اس کی محبوبہ لیلا کی آنکھ کے اشارے کا نتیجہ ہے، یعنی لیلا جس طرف چاہے مجنوں کی باغ ڈور موڑ دیتی ہے اور وہ اسی طرف مڑ جاتا ہے۔ بالکل یہی حالت اس دنیا کی ہے، اور اس کی گردش بھی ایک محبوب کے اشارہ چشم کا کرشمہ ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور یہ دنیا اللہ کا حکم ماننے کی پابند ہے۔ شعر نمبر 3 ہے کہ شوق ہے ساما تراز نازش ارباب عجز، ذرہ صحرا دست گاہ و قطرہ دریا آشنا۔ سامان تراز کا مطلب ہے سامان آراستہ کرنے والا۔ شوق ہے ساما تراز نازش ارباب عجز، سامان آراستہ کرنے والا یعنی سامان لگانے والا، اور دستگاہ کہتے ہیں کسی کام کو کرنے کی قابلیت کو یا قوت کو یا قدرت کو۔ تو شعر کا مطلب یوں ہوگا کہ عاجزوں کے لیے فخر کا سامان بہم پہنچانے کا ذمہ دار ان کا ولولہ، شوق اور جذبہ عشق ہے۔ اسی کی بدولت وہ کمال کے کام کرتے ہیں، کمال کے درجوں پر پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ذرے میں صحرا کسی وسعت اور قدرت پیدا ہو جاتی ہے، اور قطرہ دریا کے جوش و خروش کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اصل میں یہ شعر ایک ایسی حقیقت کا آئینہ دار ہے جس سے کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دنیا کی زندگی میں کوئی چیز بجائے خود نہ اعلیٰ ہے، نہ ادنا ہے، نہ معزز ہے، نہ حقیر ہے۔ یہ صرف جذبہ عشق کی بنا پر ہے جو عمل اور حرکت کا سرچشمہ اور سرمایہ ہے، یعنی عشق کا جذبہ ہی سب کچھ کرواتا ہے۔ ہر شے کی قدر و قیمت اور ہر وجود کا جو بلندی یا پستی ہے اس کا ایک درجہ پہلے سے طے شدہ ہے یا متعین ہوتا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی اور
کم سے کم تر بے حقیقت سے بے حقیقت شے کو بھی جذبہ عشق اتنی ہی بلندی عطا کر سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بلندی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی ذرہ بن جاتا ہے جو اس کے لیے انتہائی کمال کی بات ہے، اور قطرہ دریا کی صورت اختیار کر سکتا ہے جو اس کے لیے ترقی کی معراج ہے. یعنی نظر وجود کی ظاہری حیثیت پر نہیں بلکہ اس کے جذبہ عشق اور عمل پر ہونی چاہیے. اسی طرح انسان جذبہ عشق اور عمل کی بنا پر ترقی کرتے کرتے وہ مقام حاصل کرتا ہے جو باری تعالیٰ نے اس کے لیے بہت پہلے سے مقرر کر رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے آدم کو پوری مخلوقات پر فضیلت بخشی گئی اور اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. شعر ہے: میں اور ایک آفت کا ٹکڑا وہ دل وحشی کہ ہے، عافیت کا دشمن اور آوارگی کا آشنا. آفت کا ٹکڑا کہتے ہیں کوئی بھی مصیبت لانے والی چیز کو، اور دل وحشی یعنی دیوانہ دل. عافیت کہتے ہیں خیر کو، اور ابھی آپ کو بتا چکے ہیں آشنا کا مطلب ہوتا ہے دوست. تو کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ اب اطمینان اور سکون کا دور تو ختم ہو گیا ہے، اب تو حالت یہ ہے کہ میں ہوں اور میرا دل ہے جو وحشت میں ڈوبا ہوا ہے، اور آفت اور مصیبت کا پرکالہ بن کر میرے لیے وبال جان ہو گیا ہے. تو اس کا حال کیا بیان کروں؟ عافیت اور راحت اور آسائش اور آرام سے اسے دشمنی ہے، آوارگی اور بے مقصد گھومنا پھرنا اسے بہت پسند ہے. ظاہر ہے کہ جس دل میں وحشت بھری ہو وہ آرام اور اطمینان سے بیٹھنا کبھی پسند نہیں کرے گا اور آوارگی ہرگز نہیں چھوڑے گا. شعر دیکھیے کہ شکوہ سنجے رش کے ہم دیگر نہ رہنا چاہیے، میرا زانو مونس اور آئینہ تیرا آشنا. شکوہ کہتے ہیں شکایت کرنے کو، اور شکوہ سنج کا مطلب یہاں پر ہوگا گلہ کرنے والا، شکایت کرنے والا، اور مونس کہتے ہیں دوست کو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رشک اور بدگمانی کے باعث ایک دوسرے کے گلے میں مصروف نہیں رہنا چاہیے. اگر میں نے زانو کو ہمدم بنا لیا ہے، یعنی ہر وقت گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہتا ہوں، تو نے بھی آئینے کو اپنا دوست بنا لیا ہے، ہر وقت سامنے رکھ کر تو اسی کو دیکھتا رہتا ہے. یہاں پر بدگمانی کی کیفیت یہ بتائی کہ محبوب نے عاشق کو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا دیکھا تو خیال ہوا کہ کسی اور پر عاشق ہو گیا ہے، حالانکہ اس کی نظریں ہر وقت مجھی پر جمی رہنی چاہیے. عاشق کو یہ بدگمانی پیدا ہوئی کہ محبوب ہر وقت آئینہ دیکھتا رہتا ہے اور ضرور یہ کسی دوسرے پر فدا ہو گیا ہے اور اس نے کسی اور سے رشتہ محبت جوڑ رکھا ہے. یعنی دونوں طرف ایک عجیب سی غلط فہمی پیدا ہو گئی. شعر ہے کہ ربط یک شیرازۂ وحشت ہیں اجزائے بہار، سبزہ بیگانہ صبا آوارہ گل نا آشنا. شیراز کہتے ہیں، شیرازہ کہتے ہیں حصے یا ٹکڑے کو، اور ربط کہتے ہیں واسطے کو. اجزائے بہار یعنی بہار کے حصے، صبا کہتے ہیں ہوا کو، اور گل کہتے ہیں پھول کو، اور جیسے آشنا کہتے ہیں جاننے والے کو، تو اسی طرح نا آشنا کہتے ہیں اجنبی کو. وہ کہتے ہیں کہ بہار کے تمام اجزاء وحشت کی ایک بندش میں بندھے ہوئے ہیں، یعنی سب میں صرف ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے وحشت. مثلا بہار کے اجزاء میں سے ایک سبزہ ہے جسے بیگانہ کہا جاتا ہے، اور بیگانہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا آشنا نہ ہو، یہ وحشت کی علامت ہے. دوسرا جو صبا یعنی صبح کو چلنے والی نرم نرم ہوا ہے جس سے پھول کھلتے ہیں، اسے دیکھیے کہ ادھر ادھر پھر رہی ہے اور اس کا کوئی طور طریقہ اور قاعدہ نہیں ہے، کبھی اس طرف چلنے لگتی ہے کبھی اس طرف چلنے لگتی ہے. تیسرا حصہ پھول ہے، وہ بھی کسی سے دوستی نہیں کرنا چاہتا، ابھی نکلا اور تھوڑی دیر میں مرجھا گیا اور افسردہ ہو گیا اور پھر ختم ہو گیا. غرض ان تمام چیزوں سے صاف وحشت ٹپک رہی ہے، اور وحشت ہی ان کے درمیان ایک مشترک چیز ہے. اس کا آخری شعر یعنی اس کا مقطع ہے: کوہکن نقاش یک تمثال شیریں تھا اسد، سنگ سے مار کر ہوبے نہ پیدا آشنا.
کوہکن آپ کو جانتے ہیں کہ فرحات کو کہتے ہیں جس نے شیریں کے محل تک دودھ کی نہر نکالی تھی، اور نقاش کہتے ہیں تصویر نقش بنانے والا سمجھ لیجیے، اور تمثال کہتے ہیں تصویر کو یا مجسمے کو، یوں سمجھ لیں آپ۔ تو اپنے آپ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اسد، فرحات سچا عاشق نہیں تھا، اس کی خواہش صرف یہ تھی کہ سنگ تراش کی حیثیت میں شیریں کی تصویر تیار کر دے، ورنہ کیا یہ ممکن تھا کہ پتھر سے سر پھوڑ کر محبوب پیدا نہ کر لیا جائے؟ فرحات نے سر ضرور پھوڑا اور مر گیا، لیکن شیریں اسے نہیں ملی۔ جو معنی بیان کیے گئے ہیں وہ صورت میں پیدا ہوتے ہیں کہ دوسرا مصرع استفہامی قرار دیا جائے، لیکن اگر اسے حسرت اور افسوس کے انداز میں پڑھا جائے تو یہ معنی پیدا ہوتے ہیں کہ فرحات شیریں کا مجسمہ بنانا چاہتا تھا، اس نے پتھر سے سر پھوڑ لیا اور مجسمہ نہ بنا سکا، لیکن یہ نہ سوچا کہ پتھر سے سر پھوڑ کر محبوب پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور شعروں کا مطلب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ کو یہ غزل اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور پروگرام میں، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔